अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर खुश आमदीद। ख़बर है आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ हमने ये ख़बर दी थी कि अदालत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को 3 सवालात दिए हैं। वो 3 सवालात क्या थे? एक पुलसरात थी और वो सवालात ये थे कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपनी अहलिया के अकाउंट से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, और क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने जो रकूम बाहर भेजी उससे उनका कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, और जो अखराजात उस अकाउंट से हुए क्या उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं। गुज़िश्ता रोज़ वो फौरी तौर पर जवाब देना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उन्हें मशवरा दिया कि वो कल ये जवाब दें। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रोस्टर पर आए तो उन्होंने कहा कि वो उन 3 सवालों का जवाब तहरीरी सूरत में देंगे, जो कुछ देर में अदालत को मिल जाएगी। अदालत को भी मिली और उसके बाद मीडिया को भी 10 सफ़हात का वो जवाब मिला, जिसमें से जो क्रक्स है वो 2-3 पैराग्राफ में ही है। बहरहाल वो पूरा जवाब क्या है और क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो पुलसरात क्रॉस करना पसंद नहीं की और क्या कोशिश की उन्होंने उन 10 सवालों के जवाब में, हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जहाज़ेब अब्बासी साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील से इसका मुताला किया है, और हम पूछते हैं कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन सवालात से फ़रार अख्तियार कर रहे हैं या उनका मौक़िफ़ कानूनी लिहाज से ठीक है। क्या कहते हैं आप? राशिद साहब, उस जवाब पर जाने से पहले कुछ इस केस में ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में बात कर लेना इंतहाई ज़रूरी है। हमने इस केस की समाअत के दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स देखे या कुछ ऐसे हालात देखे जो गैर मामूली थे या गैर अमूमी थे। आम तौर के ऊपर इस तरह के इवेंट्स हमने इस केस के अलावा जो बाकी केसेस हमने जो कवर करते रहे कोर्स में उनमें नहीं थे। जज्बाती माहौल की भी आप बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खिलाफ मामूल कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर के ऊपर 10 रुकनी बेंच के सामने सदारती रेफरेंस जो है वो चैलेंज किया गया। तो फिर उसके बाद जब वो खैर रेफरेंस क्वैश हो गया, फिर उसके बाद रिव्यू आया। तो अब इस 10 रुकनी बेंच जब रिव्यू सुन रहा था तो इस रिव्यू बेंच के सामने एक पिटीशन फाइल की गई कि जी ये जो रिव्यू की प्रोसीडिंग है इसको लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए जो है ना इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें, कवरेज की इजाज़त, लाइव कवरेज की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी जजों ने सुना इस केस को। ये बड़ा ही एक गैर मामूली वाक़या है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस मामले में आप देख लें कि रिव्यू में कुछ ऐसी इस तरह के आर्गूमेंट्स हो रहे हैं कि जैसे ये मरकज़ी केस हो। बिल्कुल, हालांकि उसका बहुत महदूद होता है। हम आम तौर पर देखते हैं कि जब भी रिव्यू के केस में वकील आर्ग्यू करते हैं तो कोई एक लफ्ज़ या एक सेंटेंस भी अगर थोड़ा सा उस रिव्यू के स्कोप से हट कर तो कोर्ट फ़ौरन रोकती है और कहती है कि आप हमारे पास एक तो टाइम नहीं है और दूसरा आप अपना जो स्कोप है उससे आप हट रहे हैं, इसलिए आप उसी फ्रेम के अंदर जो रिव्यू का और फ्रेम ये होता है कि फ्रेम ये होता है कि वो एक गलती पॉइंट आउट करता है दरख्वास्त सरफेस के ऊपर, और वो उस गलती से इधर उधर नहीं हटना, उस गलती से इधर उधर ना हो। अच्छा, फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया है सरीना ईसा, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल की। तो एक फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और एक थी एक साफ़ी के ख़िलाफ़। वो दोनों दरखास्तें समाअत के लिए फ़िक्स हुई 10 रुकनी बेंच के सामने, कोई अलग बेंच नहीं बनाया गया 2 रुकनी 3 रुकनी। तो ये भी एक गैर मामूली वाक़या है। अच्छा, अब हम आते हैं, वो अभी तक टेकअप नहीं हुई, लेकिन जो काज लिस्ट आती है उसमें वो लिखा होता है कि वो भी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जवाब के ऊपर। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रिप्लाई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये मालूम होता है कि जो जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल ने जो 3 क्वेश्चंस उठाए हैं ना, वो 3 क्वेश्चंस शायद FBI की जो रिपोर्ट है उससे लिए गए हैं या वहाँ से अखज़ किए गए हैं। हालांकि हम उस FBI रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है। उस रिव्यू की थोड़ी सी तस्दीक करूँ ना, उन्होंने रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पूरी रिपोर्ट को तो हम तस्लीम ही नहीं करते। आप उसमें से सवाल निकाल। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बुनियादी नुक्ता ये है कि जिस हुक्म की बुनियाद के ऊपर ये FBI ने रिपोर्ट मुरतब की, हमने तो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिव्यू फाइल किया हुआ है, तो आप उसमें से क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक एतराज़ ये भी है कि अगर मैंने इन 3 क्वेश्चंस का यहाँ पे रिप्लाई दिया एक नया रेफरेंस तो फिर इससे एक नया रेफरेंस आ जाएगा, फिर
ریجوائنڈر آئے گا, پھر اس کے بعد اور کوشچنز بنیں گے, سپریم جوڈیشل کونسل کو میرے خلاف کارروائی کا ایک اور اختیار مل جائے گا, اور وہ پھر دوبارہ بات کہیں اور چلی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے عرصے میں بھی یہ ڈسکس. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو روکوں, ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا, تو یہ قاضی فیض عیسیٰ کا یہ کہنا کہ اس سے میرے خلاف ایک اور ریفرنس کھل جائے گا, کیا اس بات کیا وہ تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ ان کا اپنی وائف کے اکاؤنٹس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے جس کی نشاندہی حکومت نے کی تھی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ریویو کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے جی کہ ہمارا ایف بی آر کو بھیجا جانے والا جو آرڈر ہے, جو فیصلہ ہے, جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ درست ہے, تو پھر تو اس ایف بی آر رپورٹ کی روشنی میں کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ بھی ایک کوشچن ہے کہ وہ جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے کیا اس کو کسی فورم کے اوپر چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سیکنڈ کوشچن بھی آئے گا نا. سیکنڈ کوشچن کا جواب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کیا تو جا سکتا ہوگا سپریم کورٹ میں, لیکن خود سپریم کورٹ نے بھی اس کا فورم ہو سکتا ہے, لیکن خود سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اصل میں یہ لکھ دیا نا کہ جو رپورٹ آئے گی اس کا جائزہ سپریم جوڈیشل کونسل لے گی. یہ بھی اختیار سے سجا جی بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ جو ریویو ہے اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو ریویو ہے اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ ریویو میں یہ کہتی ہے کہ ہمارا ایف بی آر کو معاملہ بھیجنے کا جو آرڈر تھا وہ مطلب ہے کہ درست تھا, تو پھر تو یہ ایف بی آر کی رپورٹ جو ہے پھر یہ رہے گی. لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس اپنے آرڈر کو ہی ریویو کر دیا تو پھر آٹومیٹکلی خودکار طریقے سے ایف بی آر کی رپورٹ آئی ہی. اچھا نہیں, میں یہاں پہ یہ میرے ذہن میں بڑا اچھا ابھی نکتہ ہے. آپ نے یہ کہا نا کہ اگر کورٹ نے یہ کہا کہ ان کا یہ آرڈر ویلڈ تھا ایف بی آر کو بھیجنے کا, تو پھر بھی یہ 3 سوالات پوچھنے کا اختیار اس بینچ کو نہیں ہے, سپریم جوڈیشل کونسل. لیکن پھر وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کوشچن آئے گا کہ یہ جو 3 کوشچن آپ پوچھ رہے ہیں یہ آپ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں سے نہیں پوچھ سکتے. ہاں, کیونکہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس جوسڈکشن میں نہیں آتے, اس ڈیفینیشن میں نہیں آتے, وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے ہی پوچھے جائیں گے. تو یہ مجموعی اب ہے. اب میرے خیال میں لیکن جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے اس لیے نہیں پوچھے جا سکیں گے کہ ان کے خلاف ریفرنس آلریڈی کوش ہے, اور یہی حامد خان کا نقطہ تھا کہ آپ دوبارہ کھول رہے ریفرنس, کہ آپ ایک طرف سے ریفرنس آپ نے اڑا دیا لیکن پھر اسی ریفرنس کے اندر سے ہی ایک نیا نقطہ اٹھا کے آپ اس کے اوپر. تو یہ کیا کر رہا ہے آپ کے خیال میں جو بینچ کر رہا ہے قاضی صاحب کے ساتھ, اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ساری باتیں پوائنٹس, یا وہ ان دلائل کی روشنی میں ریویو ایکسیپٹ کر لیں گے, یا آپ کو کوئی بدنیتی نظر آ رہی ہے جج کے کنڈکٹ میں؟ اب انتہائی دلچسپ آپ نے اگر ہم وفاقی حکومت کے آرگومنٹس اگر آپ نے سنے ہوں تو آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے جو آرگومنٹس تھے نا, ان کا کرکس جو میں سمجھا ہوں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کیس کی پروسیڈنگ دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جیسے یہ ریویو کا کیس نہیں ہے, مین کیس ہے, جیسے یہ مین کیس ہے. اچھا, یہی شکایت وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے, یہی شکایت آپ جو ہے نا دیگر فریقین بھی کر رہے ہیں, اور یہ بات کورٹ کو سمجھ نہیں, اور یہ بات کورٹ کو سمجھ, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. حالانکہ بالکل کورٹ جو ہے کورٹ خود بتاتی ہے کہ ہمارا یہ اسکوپ ہے ریویو کا, ہم اس سے لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتے. کل جسٹس عمارت بندیال صاحب نے یہ کہا کہ میں آیت پڑھ کے آتا ہوں کہ میں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو اللہ پروری یا کلیگشیت یا رشتہ داری کی بنیاد پر ہو جائے. آج اپنے کیس میں اس میں درخواست میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے یہ لکھا کہ بطور کلیگ انہوں نے ہمیں اپنے فارم کا شہر بھیجا, تو ہم نے اسی لیے واپس کر دیا کہ کیونکہ وہ ہمارا کیس سن رہے ہیں. دیکھیں اس پہ جو سیکنڈ پورشن ہے جیسے قاضی فیض عیسیٰ کے رپلائی کا, اس پہ انہوں نے بیسکلی جو جسٹس عمرتا بندیال گزشتہ سماعت کے اوپر جذباتی ہو گئے تھے, اور انہوں نے جذباتی پن میں یہ کہا تھا جی کہ میں نے بھی آپ سے ایک ملاقات کی اور اس میں جو باتیں ہوئی وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, اور بیگم صاحبہ سے بھی ہوئی, اور میں اوپن کورٹ میں اور میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس کا جواب دیا ہے آج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے تحریری صورت میں. نہیں اچھا, لیکن انہوں نے یہ ڈینائی کیا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ سرینا نے جسٹس عمرتا بندیال سے کوئی ملاقات نہیں کی. انہوں نے بھی ڈینائی کیا, اور پھر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے میری آپ سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جس میں ہم نے کم از کم جو ہمارا سب جوڈس کیس ہے اس کے اوپر بات کی جائے. ایون جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے تو یہ بھی کہا کہ میں نے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ درخواست بھی دی ہے کہ جو جج صاحبان میرا یہ کیس سن رہے ہیں اب جو بینچ بنائیں اس میں مجھے ان جج صاحبان کو میرے ساتھ نہ بٹھائیں. تو اس حد تک ریفرنس کے دوران کسی کو ساتھ نہ بٹھایا جائے. بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ
کیا رخ اختیار کرے گا؟ ریفرنس کوش ہو جائے گا یا یہ جو اوائڈ کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو وہ کوئی نیگیٹیولی لے کر مزید کو تحقیقات کا حکم دیں گے یا ریویو پٹیشن ڈسمس کریں گے؟ آج امکان کیا لگ رہا ہے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی بہت زبردست کوشچن پوچھا، اور وہ کوشچن پوچھا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل جو عامر رحمان تھے ان سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ پوچھا کہ یہ جو ایف بی آر کو جو معاملہ بھیجا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ والا، اس میں ٹائم فریم دیا گیا، تو یہ جو ٹائم فریم دینا ہے یہ انکم ٹیکس لا میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہے اتنا ٹائم دیا؟ اس کا جواب انہوں نے دیا کہ بہت حساس نوعیت کا کیس ہے۔ دو دفعہ کوشچن پوچھا جسٹس یحییٰ آفریدی نے، 2 دفعہ پوچھا، لیکن ڈائریکٹلی کوئی جواب نہیں تھا۔ جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں ان کے پاس، اچھا اس میں لیکن یہ سوال تو ان کا بنتا ہے اپنے بینچ سے، اپنے بینچ سے، یعنی لیکن اگر اس کا وفاق وہ اپنے بینچ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ یس، اور اگر اس سوال کا کوئی جواب ہوتا تو ہو سکتا ہے بینچ میں سے ہی کوئی جج صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح بنتا ہے، اس طرح بنتا ہے۔ اچھا، بہت ہی حساس نوعیت کا کیس ہے اور بہت اس میں پیچیدگیاں بھی ہیں اور باریکیاں بھی ہیں، اور اس کیس کا فیصلہ جو بھی ہے یہ ایک تاریخ رقم کرے گا اور آئندہ کے لیے۔ ایک تو یہ بھی دنیا کا ایک بہت بڑا کیس ہے کہ ایک سٹنگ جج اپنی فیملی کے ساتھ اسے اپنی ہی عدالت میں بطور سائل کھڑا ہوا انصاف مانگ رہا ہے، اور وہ انصاف اس کو پہلی دفعہ میں لگا کہ نہیں ملا، اس کو ریویو میں آنا پڑا، اور ریویو میں آ کے بھی نئی نئی باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک ہسٹری بنائے گا پاکستان کی، اور ورلڈ میں بھی شاید یہ فیصلہ اور یہ کیس کوٹ کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے جیسے کہ معروف کیسز پڑھائے جاتے ہیں۔ اس لیے بھی اس عدالت کو بھی اور سائل کو بھی بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا ہوگا، کیونکہ جو بھی عدالت کا فیصلہ بن جاتا ہے اس کو ایک پریسیڈنٹ لا بھی کہتے ہیں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بھی ایک بھٹو کیس کی طرح ایسا بیڈ پریسیڈنٹ لا بن جائے جس کو دنیا بھی پریسیڈنٹ کے اور خود عدالتیں بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتی ہوں۔ جو بھی فیصلہ آئے گا اور صورت حال ہوگی اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل دیکھتے رہیے، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے روشن پاکستان نیوز سے جاذب عباسی اور راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔